السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رات میں نیند نہیں لگتی ہے، بے چینی سے رہتی ہیں، اور اسی طریقے سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ کبھی کبھار خواب میں سانپ بھی دیکھے جاتے ہیں، اور پوچھنے والے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم رات میں کیا وظیفہ کر کے سوئیں، ہم رات میں کیا ایسا عمل کر کے سوئیں کہ ہماری پوری رات عبادت میں شمار ہو جائیں، ڈراؤنے خواب بھی بند ہو جائیں، اور ہم ہر طرح کی حفاظت کے ساتھ گھر کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اور اسی طریقے سے اپنے بیوی اور بچوں کی حفاظت، ان ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے آج میں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بس آپ کی خدمت میں گزارش اتنی سی ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کے انت تک بنے رہیے، آخر تک جڑے رہیے، اور پورا ویڈیو سن کر آپ اس سے دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کیجئے۔ اور ضرور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں میرے لیے اور پوری امت کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کی یہ مسائل ہیں کہ رات میں نیند نہیں لگتی ہے، جلدی نیند لگتی بھی ہے تو بہت جلدی ہم اٹھ بھی جاتے ہیں، جسم کو جتنی نیند کی ضرورت ہے اتنی مکمل نیند نہیں ہو پاتی ہے، اور اسی طریقے سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، بچے رات میں بدک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، روتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے مسائل لوگ پوچھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پاورفل بتلایا ہوا عمل اور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ، تمہارے ہاتھ میں گھر کے کام کرتے کرتے، یعنی گھر کی چکی پیستے پیستے گٹھے پڑ گئے ہیں، زخم ہو گئے ہیں، اور مشکیزے کو بھر کر لا کر کندھوں پر وزن کی وجہ سے زخم کے نشانات ہو گئے ہیں۔ میری آپ کی خدمت میں یہ گزارش تھی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں اور جا کر حضور سے کچھ غلام، کچھ خادم مانگ کر لائیں۔ اس زمانے میں غلاموں کا، خادموں کا دور تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ غلام اور باندیاں آئی ہوئی تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جا کر مانگ کر لائیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ گئیں تو دیکھا کہ حضور کے سامنے بڑا مجمع بیٹھا ہے، تو شرم کی وجہ سے واپس چلی آئیں۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، اور جا کر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، تمہیں کل کس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تم میرے پاس چلی آئیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرائیں، لیکن شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بول پڑے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس طرح کے مسائل ہیں، یہ گھر کے کام کرتے کرتے بیمار ہو جاتی ہیں، زخم پڑ جاتے ہیں، کندھوں پر نشانات پڑ جاتے ہیں، اور گھر کے کام کرتے کرتے، جھاڑو دیتے دیتے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ آپ کے پاس خادم مانگ کر لائیں تاکہ گھر کے کاموں میں سہولت ہو جائے، گھر کے کام کاجوں میں مدد ہو جائے۔ میں نے ہی بھیجا تھا اور اسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے مطابق، کہ فاطمہ، تمہیں خادم اور غلام دینے کے مقابلے میں بدر کے یتیم تم سے زیادہ مقدم ہیں۔ بدر کے اندر جن صحابہ کی شہادت ہوئی تھی، ان کے جو بچے ہیں وہ تم سے زیادہ مقدم ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں ایک ایسا عمل آپ کو بتلا دیتا ہوں جو آپ کو خادم سے بہتر مدد دے گا۔ تو جو لوگ زیادہ تھکتے ہیں، کام کر کے دن بھر تھک جاتے ہیں، خصوصاً گھر کی مستورات ہیں، گھر کی بچیاں ہیں، گھر کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طریقے سے مرد حضرات ہیں، وہ دن بھر کام کاج کے چکر میں، روزی روٹی کے چکر میں اور روزی کو کمانے کے چکر میں وہ بیچارے تھک جاتے ہیں، تھکن سے چور ہو جاتے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو کسی ٹیبلیٹ کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی گولی کی ضرورت نہیں، جو حضور نے بتلا ہے بس اس کو کرتے رہے، اللہ آپ کو وہ تمام فائدے دیں گے جو حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتلایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں تمہیں ایک ایسا عمل اور ایسا مجرب وظیفہ بتلاتا ہوں کہ اگر تم کر لو گی تو تمہیں ان ساری چیزوں سے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے بدن کی تھکن دور ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے نیند آئے جائے، اور نیند سے جب بیدار ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ میرے جسم کی نیند کی جتنی ضرورت تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے کسی گولی کی، کسی خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم فریش ہو کر اٹھو گے۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ سنتے رہیے اور میرے ساتھ میں بولتے بھی رہیے۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 33، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات جو شخص بھی رات میں پڑھ لیتا ہے، سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر مل لیتا ہے، اس طریقے سے کر کے پورے اپنے جسم پر مل لیتا ہے، اور پورے حصے پر اس برکت والے کلمات کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیتا ہے، اور بچوں پر دم کرتا ہے، بیوی پر دم کرتا ہے، یا خود وہ دم کر لیتے ہیں، پھونک لیتے ہیں، تو انشاءاللہ جو فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ ضرور آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ ضرور اس عمل کو کریں۔ بہت سارے لوگوں کے تجربات ہیں، میرے پاس آپ کو بتلانے کے لیے شاید وقت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ شارٹ کلپ بنا کر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ ضرور عمل کریں، مجھے اور پوری امت کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔